بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ہدی کے جانوروں کے کچھ احکامات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتَعَّةِ وَالْقِرَانِ وَلَا يَجُوزُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا وَلَا يَجُوزُ ذِبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتَعَّةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَيَجُوزُ ذِبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ ذِبْحُ الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِالْهَدَايَا وَالْأَفْضَلُ بِالْبُدْنِ النَّحْرُ وَفِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذِّبْحُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْإِنسَانُ ذِبْحَهَا بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِتَامِهَا وَلَا يُعْطِي أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جائز ہے کھانا نفل قربانی سے اور حج تمتع کی قربانی سے، حج قران کی قربانی سے، اور جائز نہیں ہے بقیہ قربانیوں سے کھانا، اور جائز نہیں ہے نفل قربانی کو ذبح کرنا اور حج تمتع کی قربانی کو ذبح کرنا، حج قران کی قربانی کو ذبح کرنا مگر قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو، اور جائز ہے ذبح کرنا باقی ہدایا کو، باقی قربانیوں کو جس مرضی وقت میں وہ چاہے گا، اور جائز نہیں ہے قربانیوں کو ذبح کرنا مگر حرم ہی میں، اور جائز ہے کہ صدقہ کرے اس قربانی کے گوشت کو حرم کے مساکین پر اور ان کے علاوہ پر، اور واجب نہیں ہے قربانیوں کو عرفات لے کر جانا، اور افضل یہ ہے کہ اونٹ میں نہر کیا جائے اور گائے اور اسی طریقے سے بکری میں ذبح کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان خود والی ہو اس کے ذبح کرنے کا بذات خود، اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے اور صدقہ کرے گا اس کے جھول کو اور اس کی لگام کو، اور نہیں دے گا کسائی کی اجرت کو اس میں سے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے قربانی کے گوشت کھانے سے متعلقہ ہے، تو فرما رہے ہیں کہ نفل قربانی ہو تو آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور حج تمتع کی قربانی ہے تو حج تمتع کرنے والا اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، حج قران کی قربانی ہے تو حج قران کرنے والا اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی قربانیاں ہیں اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی قربانیوں میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ قربانیاں لازم ہوتی ہیں، کسی جرمانے کی وجہ سے آپ نے احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بطور جرمانے کے آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کریں، تو اس قسم کی جو قربانی ہوتی ہے جس کو دم بھی کہا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا حاجی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو باقی قربانی ہے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے نفل قربانی کو ذبح کرنا، حج تمتع، حج قران کی قربانی کو مگر یوم نحر میں ہی۔ دیکھیں 10 ذی الحجہ کو ہی حج تمتع کی قربانی کرنا یہ بھی لازم ہے، اسی طریقے سے حج قران کی جو قربانی ہے وہ بھی 10 ذی الحجہ کو کرنا لازم ہے، جبکہ یہاں پہ صاحب قدوری نے یہ فرمایا ہے کہ جو نفل قربانی ہے یہ بھی کرنا لازم ہے، لیکن جو فتویٰ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر نفل قربانی بھی ہو تو آپ کوشش کریں اس کو 10 ذی الحجہ کو ہی ذبح کریں، اور اس کے علاوہ آپ ذبح نہ کریں۔ فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ ذِبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جو قربانیاں ہیں جو کہ کسی جرمانے یا چٹی کی وجہ سے لازم ہوتی ہیں، دم لازم ہوتا ہے، اس کے لیے 10 ذی الحجہ کا وقت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے جو باقی ہدایا ہیں، باقی ہدی کی جانور ہیں، اس کو جس وقت میں بھی ذبح کرنا چاہیں وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو قربانی ہیں ان کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے ہدی کو، مگر حرم کے اندر ہی، حدود حرم میں ہی ذبح کیا جائے گا۔ جو حاجی لے کر جا رہا ہے ہدی کے جانور کو، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ ذبح کر دیا حدود حرم کے اندر ہی، اب اس کا جو گوشت ہے وہ آپ حرم کے مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مساکین ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر جو مساکین ہیں آپ اس میں اس گوشت کو تقسیم کریں۔ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے کہ صدقہ کرے اس گوشت کو مساکین حرم پر اور ان کے علاوہ پر بھی، مطلب یہ کہ دونوں کو دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو حدود حرم کے اندر مسکین رہ رہے ہیں آپ ان پر یہ گوشت تقسیم کریں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو ہدی کا جانور ہے اس کو عرفات، میدان عرفات میں لے کر جانا یہ واجب نہیں ہے، ہدی کے جانور میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کریں، لہذا اس کو میدان عرفات میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کل کے دور کے اندر تو ویسے بھی لے کر جانے کی حکومت اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے تعریف، تعریف کا مطلب ہے میدان عرفات میں لے کر جانا ہدایا ہدی کے جانور کو۔ وَالْأَفْضَلُ بِالْبُدْنِ النَّحْرُ۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جو جانور ہے جس کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اونٹ میں نہر کرنا یہ افضل ہے، جبکہ گائے اور بکری کے اندر ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ تو ذبح تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ چھری کے ذریعے سے اس کی گردن کاٹی جاتی ہے،
جو نہر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیزہ وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی چھری وغیرہ اس کی گردن میں ماری جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی رگیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ تو نہر کرنا یہ اونٹ کے اندر یہ افضل ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کھڑے کر کے بھی نہر کر سکتے ہیں جانور کو، اور اونٹ کو آپ بٹھا کر بھی نہر کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر آپ کے اختیار پر ہے، لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ آپ اونٹ کو کھڑے کر کے نہر کریں۔ فرما رہے ہیں کہ افضل بالبدن، یہ جو بدن ہے یہ بدنتن کی جمع ہے، یعنی اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے اندر افضل کیا ہے؟ وہ نہر ہے، اور بکر یعنی گائے میں اور بکری میں افضل کیا ہے؟ وہ ذبح ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ذبح کرنے میں یا نہر کرنے میں افضل یہ ہے کہ انسان خود یہ والا کام کرے، اگر اس کو ذبح کرنا آتا ہے۔ اگر اس کو ذبح کرنا نہیں آتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑا ضرور رہے، اس کے پاس موجود رہے اور کسی کسائی وغیرہ سے ذبح کروا لے۔ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود والی ہو، مطلب یہ کہ بذات خود کرے ذبح کو، اگر اذا کان یحسن ذالک، اگر وہ ذبح اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے نہر کا بھی یہی حکم ہے، اگر نہر خود اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو خود نہر کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر کسائی سے تو کروانا ہی ہے۔ آگے فرمایا جب آپ نے جانور کو ذبح کیا ہے یا نہر کیا ہے، اس کی کوئی رسی ہے یا جھول ہے یا لگام وغیرہ ہے، وہ آپ نے صدقہ کر دینی ہے، اس کو آپ اپنے استعمال میں نہ لے کر آئیں، اور اسی طریقے سے جو آپ نے اجرت دینی ہے کسائی کی، اس اجرت کے طور پر بھی یہ والی چیزیں آپ نہیں دیں گے، گوشت آپ نہیں دیں گے اجرت کے اندر، اجرت آپ نے اپنی جیب سے الگ سے ادا کرنی ہے۔ فرما رہے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا، جلال یعنی جو اس کی جھول وغیرہ ہے وہ بھی آپ صدقہ کریں گے، ختام، اور اسی طریقے سے جو اس کی لگام وغیرہ ہے وہ بھی آپ صدقہ کریں گے، اور جزار یعنی جو کسائی ہے اس کو اجرت کے اندر یہ والی چیزیں نہیں دی جائیں گی، اسی طریقے سے جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی اجرت کے اندر نہیں دیا جائے گا۔